کچھ ارشاد فرمائی شب قدر کے حوالے سے، پھر کلام سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کے متعلق قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اے حبیب ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اور اسی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت کی وجہ فضیلت ہے وہ نزول قرآن ہے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شب قدر کا اور قرآن کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا بھی ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر، تو وہاں پہ بھی قرآن کے حوالے سے ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہم شب قدر میں جہاں پر دیگر عبادات کرتے ہیں وہاں پر قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اور نزول قرآن کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ھدی للناس، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور حصول ہدایت اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم کسی بھی کلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ جب تک کوئی کلام ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا اس سے ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ہمیں ان تقاضوں پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کیا احکامات اس میں موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے قرآن سے سمجھنی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہدایت کے لیے ایک اور چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، جو ہدایت حاصل کی اس کو ذہن نشین بھی رکھیں۔ اور ذہن نشین رکھنے کے لیے یقینی سی بات ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنے کے بعد بار بار دہرانا ہوگا، بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے استقامت کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کے لیے یقینی سی بات ہے کہ آپ کو پھر اپنے نفس کو بھی جو ہے وہ شکست دینی ہوگی، شیطان سے بھی لڑنا ہوگا تاکہ آپ کو استقامت حاصل ہو سکے۔ تو شب قدر کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ دوسرا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وظیفہ دریافت کیا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شب کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، چنانچہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، چنانچہ تو میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس شب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اپنے گناہوں پر توبہ کی جائے۔ اور توبہ کے جتنے تقاضے ہیں یقیناً جب تک اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، جب تک ہم انسان اس شب کو گزارنے کے لیے توبہ کے تقاضوں کو اگر پورا نہ کرے تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ توبہ کامل نہیں ہو سکتی۔ آخر میں بس ایک چیز کہ توبہ کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ جب انسان توبہ کر رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہو گیا تو، اتنا یقین کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کرے کہ آئندہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔